قائد محترم اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا. دو چار باتیں عنوان کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بغیر فاصلے کے جو مسند خلافت پر آنے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج کل لوگ خلافت پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ خلافت غصب ہو گئی اور ظلم ہو گیا، اور جی حضرت علی کا حق تھا، حضرت ابو بکر نے معاذ اللہ غصب کر لیا. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب یہودیوں کا عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور یہودی عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے تو اس وقت یہودیوں نے ایک سازش کی اور ایک طریقہ اپنایا عیسائیت کو تباہ کرنے کا. وہ طریقہ یہ اپنایا کہ یہودیوں میں سے ایک یہودی جس کا نام تھا ساؤل، اس نے اچانک ایک بات کو ظاہر کیا کہ مجھے غیب سے آواز آئی ہے، اور وہ آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور اس نے مجھے بہت کچھ کہا، اور آج کے بعد میں یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر رہا ہوں. اس یہودی نے یہ ڈرامہ بنایا صرف اور صرف عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے. سارے عیسائی متوجہ ہو گئے کہ اس کو غیب سے آواز آئی ہے اور یہ آج کے بعد عیسائیت قبول کرے گا، اور اس نے بظاہر عیسائیت قبول کر کے اپنا نام تبدیل کر کے پولس رکھا، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا رہا، اور اس محبت میں غلب کرتے 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 ایسے عقائد اس نے گھڑے اور وہ عیسائیوں کو دیتا رہا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان پر سے اعتماد کو ختم کرنے کے لیے اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے. بالآخر عیسائیت تباہ ہو کر رہ گئی، اور عیسائیت کے اندر جتنے بھی عقائد تھے وہ اسی پولس کے ایجاد کیے ہوئے تھے. اور پھر عیسائیت تباہ ہو گئی، یہودیت غالب آ گئی. یہودیوں کا یہ طریقہ واردات بڑا کارگر رہا، اور آگے چلتے چلتے جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیا تو آپ علیہ السلام کے لیے مکے کے حالات گرم ہو گئے. بالآخر آپ علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور آپ علیہ السلام بطور حاکم مدینۃ المنورہ میں آئے. مدینے کے گرد و نواح میں یہودی آباد تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کیے، پھر معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ شرارتیں بغاوتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینۃ المنورہ سے خارج کیا، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. تو پھر یہودیوں کے دل میں وہی طریقہ آیا کہ جس طریقے سے ہم نے عیسائیت کو تباہ کیا تھا اسی طریقے سے ہم دین محمدی کو تباہ کریں اور اسلام کو تباہ کریں. اور وہ طریقہ وہی اپنایا، اور یہودیوں میں سے ایک صنائے یمن کا یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس کے رفقا اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے، حب اہل بیت کا نعرہ لگایا،
اس ساؤل نے حب عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگایا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں تھی، اس نعرے کو بطور دلیل کے اس نے پیش کیا تھا، تو عبداللہ ابن سبا یہودی نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، تو اس کو بھی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں تھی، اس نے بطور ہتھیار کے یہ نعرہ لگا کر در حقیقت اصحاب رسول کو مطعون کرنا تھا، جن ہستیوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیچھے امت کو پہنچنا تھا، ان ہستیوں پر سے اعتماد کو اٹھوانے کے لیے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات کو نہ مانیے، ان کے ہر عقیدے اور نظریے پہ غور کیجئے، آپ کو مرکزی نقطہ ایک ہی نظر آئے گا، وہ مرکزی نقطہ ان کا یہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ پر اعتماد نہ کرو۔ آپ دیکھیے ان کی تبلیغ کا ایک نشانہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اعلان کر کے بتا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت علی ہوں گے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا یہی من گھڑت مطلب بنا کر لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یوں کہنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، لیکن جو ہی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رحلت کر گئے تو تمام کے تمام صحابہ نبی کی وصیت کو ٹھکرا کر اور نبی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے، نبی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس تبلیغ کا مرکزی نقطہ سمجھیے، اس تبلیغ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہوں، جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ معاذ اللہ غداری کرنے والے ہوں، وہ دین کو پہنچانے میں قابل اعتماد ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ان کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ پر اعتماد نہ کیجیے۔ کبھی کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد امت کا جو بہترین خلیفہ جس کو امت کہتی ہے وہ نبی کی بیٹی کا حق غصب کر گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تبلیغ کا مرکزی نقطہ بھی وہی ہے کہ پیغمبر کے بعد جو خلیفہ بنے وہ نبی کی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو باقی امت کے ساتھ انصاف کیسے کر سکیں گے؟ لہذا صدیق اکبر پر اعتماد نہ کیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو اور صحابہ، باقی صحابہ پر تو بدری کے اولا بد اعتمادی ہوگی، وہ تو صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ پر اعتماد نہ کیجیے، اور اگر نبی کے صحابہ پر ہم اعتماد نہیں کرتے پھر دین پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے انہی صحابہ کے وسیلے سے پہنچا ہے، انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا یہ وہی فرقہ ہے جس نے عیسائیت کو تباہ کر دیا تھا، لیکن فرق یہ تھا عیسائیت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا تھا۔ عیسائیت تو مٹ گئی، یہ اسلام کو مٹا نہیں سکے۔ اسلام کے متوازی ایک اسلام کا دعویٰ کرتا ہوا ایک فرقہ آج بھی چل رہا ہے، اپنے آپ کو مومنین کہتا ہوا، اسلام کہتا ہوا۔ سمجھیے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ جو خلافت کی بات ہوتی ہے اس نقطے کو بھی سمجھیے۔ آج جو خلافت پر بحث ہوتی ہے، کیا خلافت اب دینی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان کا حق بنتا ہے تو ان کو دے دیں، ان کا حق بنتا ہے تو ان کو دے دیں؟ کیا خلافت اب دینی ہے یا خلافت جس کو ملنی تھی وہ مل چکی ہے؟ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ بھئی خلافت اب تو نہیں دینی نا،
کہ اب ہم بحث کریں کہ حق ان کا زیادہ ہے تو ان کو ملنی چاہیے، اگر ان کا زیادہ ہے تو ان کو ملنی چاہیے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ خلافت جس کو ملنی تھی وہ مل گئی، جس کے پاس آنی تھی وہ آ گئی، خلیفہ بلا فصل جو بننے تھے وہ بن گئے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہوا یا غلط ہوا، بس اس دو رخوں کو آپ سمجھیے۔ پہلا رخ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا، وہ ہم ہیں نا، کہتے ہیں جو ہوا وہ صحیح ہوا، جس کو ملی اسی کا حق تھا، صحیح ہوا۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مناسب سمجھا، امت میں جس کو بہتر سمجھا، اس کے لیے حالات بنائے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، لوگوں کے دلوں میں مقبولیت ڈالنے والا کون ہے؟ بولیے ذرا، کون ہے؟ تو اللہ نے وہ کام اپنا پورا کیا، صحیح کیا۔ تمام مہاجرین، تمام انصار، ان کے دلوں میں حضرت ابو بکر کی جگہ بنائی۔ اللہ نے جو کام کیا وہ صحیح کیا۔ دوسرے نمبر پر ذمہ داری بنتی تھی اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا کام کیا، صحیح کیا کہ آپ علیہ السلام نے ایسے اعمال کیے کہ امت کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ جو کام اللہ کے نبی کے تھے اب اللہ کے نبی وہ کر نہیں رہے، تو اپنی جگہ کس کو مقرر کر رہے ہیں تاکہ ان کو کل فیصلہ کرنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے امیر الحج مقرر کیا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت حضرت ابو بکر کی قیادت میں حج ادا کر رہے ہیں، صدیق اکبر حج کا خطبہ دے رہے ہیں، اور آخری وقت میں جب امام الانبیاء بیمار ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے مصلی دیا صدیق اکبر کو۔ تو اللہ کے نبی نے جو کام کرنے تھے وہ بھی صحیح کیے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حج کے امیر بھی حضرت ابو بکر کو بنا رہے ہیں اور مصلی بھی صدیق اکبر کو دے رہے ہیں، تو جس کو نبی آگے کرے اس کے آگے بھلا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مل کر انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بھی صحیح کیا۔ اللہ نے بھی کام صحیح کیا، رسول اللہ نے بھی کام صحیح کیا، اور اس دور کے صحابہ نے بھی کام صحیح کیا۔ آخری ذمہ داری بننی تھی حضرت علی کی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ اللہ نے جس کے لیے ماحول بنایا، اللہ کے رسول نے جس کو حج کا امیر بنایا، نماز کا امیر بنایا، اور تمام صحابہ نے بیعت کر کے مسند پہ بٹھا دیا، حضرت علی نے بھی آگے بڑھ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، وزارت سنبھالی، مشاورت سنبھالی، جنگوں میں ساتھ رہے، مشاورت میں ساتھ رہے، ہر پہلو میں ساتھ رہے۔ تو ہمارے عقیدے پہ آؤ گے تو اللہ پر بھی اعتماد ہوگا۔ اللہ نے کام صحیح کیا، اللہ کے رسول نے صحیح کیا، تمام صحابہ نے صحیح کیا، اور حضرت علی نے بھی کام صحیح کیا۔ ایک منٹ بھائی سمجھیے، وقت بہت مختصر ہے۔ اب آئیے اس رخ پر جو کہتے ہیں نہیں جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ اب اس رخ پر جب آؤ گے تو سب سے بڑا اعتراض اللہ پر ہوگا، سب سے بڑا اعتراض اللہ پر ہوگا۔ تفسیر فرات کوفی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، یا اللہ میرے بعد میرے خلیفہ حضرت علی ہونے چاہیے، لیکن وہاں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے فَأَبَى اللَّهُ، اللہ نے انکار کر دیا۔ یہ انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت علی کی خلافت میں ان کے عقیدے کے مطابق سب سے پہلی رکاوٹ اللہ بنے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ذمہ داری بننی تھی اللہ کے رسول کی کہ حضرت علی کے لیے ماحول بناتے، اس کو ایسی جگہ پر بٹھاتے تاکہ لوگوں کو کل فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی وہ نہیں کیا، کیونکہ خلیفہ بنانا تھا علی کو،
لیکن حج کا امیر بنا رہے ہیں حضرت ابو بکر کو، تو اللہ کے نبی نے بھی صحیح نہیں کیا، معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق خلیفہ بنانا تھا حضرت علی کو، لیکن مصلی دیا صدیق اکبر کو، تو اللہ نے بھی صحیح نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی صحیح نہیں کیا۔ بھائی کم از کم یہ تو ہوتا نا، اللہ کے نبی اور تو اور کم از کم مصلی تو علی کو دیتے تاکہ لوگوں کو پتا چلتا اللہ کے نبی جس کو آگے کر رہے ہیں وہ حضرت علی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بھی ایسے نہیں کیا، تو ان کے عقیدے کے مطابق اللہ پر بھی بد اعتمادی، رسول اللہ پر بھی بد اعتمادی کہ خلیفہ علی کو بنانا تھا، کم از کم اللہ کے رسول آخری وقت میں مصلی تو علی کو دے دیتے، وہ بھی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تو اللہ پر بد اعتمادی، اللہ کے رسول پر بد اعتمادی اور تمام صحابہ پر بد اعتماد تو ہے ہی ہیں۔ آخری چیز، آخری ذمہ داری بنتی تھی حضرت علی پر، حضرت علی کی ذمہ داری یہ بنتی تھی جب حق حضرت علی کا تھا، آپ کوئی اور گیا، اب کم از کم علی کو احتجاج پر تو رہنا چاہیے تھا، نہ بیعت کرتے، نہ پیچھے نماز پڑھتے، نہ وزارت سنبھالتے، نہ مشاورت سنبھالتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حق علی کا ہے لیکن بیٹا اور ہے، علی احتجاج بھی نہیں کرتا، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، علی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، علی احتجاج بھی نہیں کرتے، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت علی بیعت بھی کرتے ہیں، ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی صدیق اکبر کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ علی نے بھی تو ان کے عقیدے کے مطابق صحیح نہیں کیا نا، کہ بھائی کم از کم حضرت علی کو احتجاج پر تو رہنا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتا چلتا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یہاں کوئی حق غصب ہوا ہے، یہاں ظلم ہوا ہے، لیکن حضرت علی نے احتجاج پر بھی رہ کر نہیں بتایا۔ حضرت علی بیعت بھی کر رہے ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ان کا عقیدہ تم اپناؤ گے تو اللہ پر سب سے بڑا اعتراض اللہ پر ہوگا، بعد میں رسول اللہ پر ہوگا، بعد میں صحابہ پر ہوگا، اور آخر میں جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی ان کا اعتراض بنے گا کہ علی نے احتجاج پر بھی زندگی نہ گزاری، کہ رکے رہتے، بیعت نہ کرتے، پیچھے نماز نہ پڑھتے تاکہ امت کو پتا چلے۔ تو اب ان کے عقیدے کو ماننے کے بعد نہ اللہ اعتراض سے بچ سکتا ہے، نہ اللہ کا رسول بچ سکتا ہے، نہ صحابہ بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی حضرت علی بچ سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کا رسول، صحابہ، اہل بیت، خود علی، ان پر اگر بد اعتمادی کرنی ہے تو پھر یہ عقیدہ اپنا لو کہ جی حق کسی اور کا تھا، غصب کوئی اور کر گیا۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو ہوا وہ صحیح ہوا، اللہ نے بھی کام پورا کیا، اللہ کے رسول نے بھی پورا کیا، تمام صحابہ نے بھی پورا کیا، حضرت علی نے بھی اپنا کام پورے کا پورا کیا۔ اور میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف 2 سوال کروں گا آپ سے۔ میرا مطالبہ یہ ہے، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ سوال 2 ہوں گے، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے، آگے بات نہیں کرنی، ہم زیادہ بحث نہیں کرتے۔ 2 سوال ہیں اہل سنت کے، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دو، ہاتھ بلند کر کے۔ جو گونج آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی۔ دیکھیں، کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، بھائی ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب۔ بس
اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی؟ ہاں یا نا میں جواب؟ بس بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی جس کو کھڑا کریں، علی جس کو تسلیم کرے، اس پہ جو بھونکتے ہیں نہ وہ نبی والے ہیں نہ وہ علی والے ہیں. نبی والے